میں سمجھتا ہوں کہ جب دو لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے، یا اس کو حق باطل کی لڑائی کہہ لیں یا ظلم و زیادتی کی لڑائی کہہ لیں، جب بھی آمنا سامنا ہوگا تو اکثر لوگ، اور زیادہ مشکل لڑائیاں وہ ہوتی ہیں جو آپ اپنوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو آپ اپنے قریبی حلقے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں آپ کی ایک تو ان کے ساتھ ایفیلیشن جذباتی بہت ہوتی ہے. آپ ان کو اپنے سر پہ سوار بہت کرتے ہیں، ان کی آپ بات مانا رکھتی ہے، ان کی بے وفائی، ان کے دھوکے، ان کی تنقید، ان کا حسد، ان کا بغض اور ان کی کڑواہٹ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے ہمارے لیے. اس لیے انسان اکثر مقام پر ہارتا اس لیے کہ نہیں اس کے پاس وسائل نہیں تھے، اس لیے کیونکہ وہ اپنے جذبات کے اندر غلطیاں کر جاتا ہے. تو جتنا دور کا دشمن ہوتا ہے اس سے لڑنا اتنا آسان ہے، کیونکہ وہ ہمیں کم اور ہم اسے بہت کم اپنی ولنریبلٹی اور امیچورٹی اور کچا پن دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اکثر مقابلہ اور جنگ جو قریبی لوگوں میں ہوتی ہیں، جنہیں ثابت کرنا ہوتا ہے، یا جن کے سامنے سے گزرنا ہوتا ہے، یا جن کے کنویں سے نکلنا ہوتا ہے، یا جن کے معاملات سے نکلنا ہوتا ہے، جن قیدوں سے نکلنا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ غلام اسی بنیاد پر بناتے ہیں آپ کو کہ انہیں پتہ ہوتا ہے آپ کو ایموشنلی کنٹرول کیسے کرنا ہے، آپ کو ایموشنلی کنفیوز کیسے کرنا ہے، آپ میں شک کیسے ڈالنا ہے، آپ میں ڈاؤٹ کیسے ڈالنا ہے، ڈیزائرز کو کس طرح انسٹیگیٹ کرنا ہے آپ کے لیے. شیطان بھی یہی کرتا ہے، نفس بھی یہی کرتا ہے، مگر اکثر سوسائٹی یہی کرتی ہے. تو میری اس پہ ایڈوائس یہی ہے، جو لوگ پریشان ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، کہ جو آپ کے بارے میں لوگوں نے موقف بنا لیا ہے نا، وہ اچھا ہے یا برا لیکن آپ کے حق میں جا سکتا ہے اگر تو آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں، اور اب آپ سیکھ رہے ہیں، اور اب آپ ایوالو کر رہے ہیں، اور اب آپ نے اپنا حلقہ بڑا کرنا ہے، اور یہ کنویں میں ہی رہیں گے. تو دو قسم کے مد مقابل ہوں گے. ایک ہوں گے جو کنویں میں ہی رہیں گے اور اسی کنویں اور کلٹ میں آپ سے لڑائی کریں گے. تو جس دن آپ ان کے کلٹ سے بڑے ہو کے باہر نکل گئے، وہ آپ ان کی ریچ سے اور ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو وہ جیت نہیں سکیں گے. تو وہ اگر بدنام بھی کر رہے ہیں اور اگر آپ کو تنگ بھی کر رہے ہیں تو وہ ایک لمیٹڈ حلقے میں کریں گے. اصل خطرناک دشمن وہ ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ خود بھی گرو کر رہا ہے، خود بھی اپنے ماس اور اپنی گوشت اور اپنی بوٹی کو بڑا کر رہا ہے، اپنی ویلیو کو بڑا کر رہا ہے، اور مارے گا، اینڈ تک آپ کو مارے گا. اس کے ساتھ بہت سخت مقابلہ ہے، کیونکہ یہ جہاں جہاں آپ ہوں گے وہاں یہ پہنچیں گے. تو پہلے والوں سے جیتنے کا تو حل یہی ہے کہ انسان صرف باہر نکلے، انگیج مت ہو. جیسے اس کا کام، اس کی شہرت اور اس کا نام بڑا ہوگا، جیسے ہی اس کا سپین بڑا ہوگا، وہ کنویں کے اندر پرانے والے آپ کے ماضی پر قیاس کرتے ہوئے وہی ترکیبیں استعمال کرتے رہیں گے، اور آپ نے رکھنا ہی ان کو اسی میں انگیج ہے کہ تم پرانے والے ہی ہمارے آپ کو سوچ کے اپنی ترکیبیں بناؤ. مین وائل آپ یہاں سے نکل جائیں گے. اور وہ جو آپ کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ایوالو ہوتے ہیں، آپ بھی بڑھتے ہیں اور وہ بھی بڑھتے ہیں، ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ زندگی میں ہوتے ہیں تو انسان کو ایک موٹیویشن مل جاتی ہے اپنا گارڈ ڈاؤن نہیں کرنے کی، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. مگر یہ ہاریں گے تب ان کے ساتھ فیصلوں کی لڑائی ہے. دونوں کے اندر جو جرت دکھائے گا، فیصلے دکھائے گا، رسک ٹیکنگ کرے گا، صحیح اسٹریٹجیز کرے گا اور غلط جذباتی فیصلے نہیں کرے گا، یہ ہارتے اس طریقے سے یا تھک جائیں گے دونوں میں سے کوئی ایک، یا somebody will throw the towel or throw the ball and just give up، یا ویلیوز کس کی اسٹرانگ تھی، یا کوئی بک جائے گا رستے کے اندر. ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بکے گا، چیپ شاٹ کھیلے گا، جو ہے وہ فاؤل پلے کرے گا، تیزی دکھائے گا، اپرچونٹیز کو ٹائم نہیں دے گا. یہ اس طرح ہارتے ہیں جو لمبی گیم کے گھوڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. وہ والے جو ہوتے ہیں جو چھوٹے اور نیچ تھے، تو انہیں اپنے خاندانوں کے اندر اور خاندانوں سے باہر بھی ان سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ بس ان سے نکلا جائے، وہاں انگیج اور سٹک نہیں ہونا آپ.